علم دینے کا۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا، جو تمہید میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ انسان کو انسانوں کے معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ اصول اور ایتھکس چاہیے ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکولز ایس او پیز چاہیے ہوتے ہیں، کچھ اخلاقیات چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر اس نے سروائیو کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، امن چاہیے، اس کو سکون چاہیے، تو اس کو کچھ اصول چاہیے۔ اور ان اصولوں کی بنیاد دو چیزیں تھیں، یا تو عقل کی بنیاد پہ وہ اصول بنائے جائیں گے یا وحی کی بنیاد پہ وہ اصول بنائے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ وہ لوگ جو مذہب کو مانتے ہیں یا وہ لوگ جو اسلام کو مانتے ہیں وہ اسلام کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اسلام کو چھوڑ کے الحاد کی طرف، دہریت کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ کہ دیکھیں، مسلمان، آج کا مسلمان وہ مسلمان ہے جس کو اسلام یا ایمان بائی چانس ملا ہے، کیونکہ مسلمان دو طرح کے، ایک وہ جو بائی چانس ہیں اور ایک وہ جو بائی چوائس ہیں۔ اب بائی چانس اور بائی چوائس میں کیا فرق ہے؟ بائی چانس والے وہ ہیں جو اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ان کی والدہ مسلمان ہے، جو اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ان کے والد مسلمان ہیں، جو اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، جو اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ان کے دوست، ان کا معاشرہ، ان کا ملک مسلمانوں کا ہے، اس وجہ سے وہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ بائی چانس والے ہیں۔ اور بائی چوائس والے مسلمز وہ ہیں جو اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں حقیقت میں یہی حق اور سچ ہے، اور اس کے اوپر ان کے پاس ثبوت ہے، اس بات کے اوپر ان کے پاس دلیل ہے۔ اس کو انہوں نے صرف اس معاشرے کی وجہ سے، گھرانے کی وجہ سے، والد و والدہ کی وجہ سے، بہن یا بھائی کی وجہ سے، یا اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام کو اس کی حقانیت کی وجہ سے قبول کیا ہے۔ تو یہ بائی چانس والے نہیں، یہ بائی چوائس والے ہیں۔ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شعوری مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان سے شعوری مسلمان کا سفر طے کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات مشکل ہو یا آپ کو سمجھنا آ رہی ہو کہ شعوری مسلمان سے شعوری مسلمان کا سفر، تو ایسا مسلمان جو بائی چانس تھا ایسا مسلمان بن جائے جو بائی چوائس ہیں، تو یہ سفر۔ ایسا مسلمان جس کے عقیدے پہ اس سے سوال کر لیا جائے، اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، اس پہ اعتراض کر دیا جائے اور وہ خود شکوک کا، شبہات کا شکار ہو جائے، اس سے وہ سفر طے کرنا کہ اس پہ اگر اعتراض ہو اور اس پہ سوال ہو تو وہ جواب دے سکے، اس کا ایمان شیک نہ ہو، اس کا یقین، اس کا عقیدہ شیک نہ ہو، ہلے نہ، اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ تو یہ ہے مسلمان سے شعوری مسلمان کا سفر۔ تو آج اگر ہم دیکھیں معاشرے میں تو بہت سے ایسے لوگ جو اسلام کو چھوڑتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذاہب میں جاتے ہیں اور خاص طور پہ الحاد کا شکار ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں جو بائی چانس تھے، نہ کہ وہ ہوتے ہیں جو بائی چوائس تھے، کیونکہ فتنے ہر دور میں رہے ہیں۔ ہاں، اس وقت فتنوں کا آپ یہ کہہ لیں کہ فتنوں کی شدت زیادہ ہو گئی ہے، فتنوں کی پینیٹریشن زیادہ ہو گئی ہے، فتنوں کی طرف سے بمبارڈمنٹ زیادہ ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فتنے آج کے دور میں ہی ہیں، آج سے پہلے نہیں رہے۔ ہر دور میں فتنہ رہا ہے، مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے۔ تو اب ہم کچھ بنیادی چیزیں الحاد کے حوالے سے سمجھ لیتے ہیں کہ الحاد ہے کیا، دہریت ہے کیا، دہریت سے مراد کیا ہے، الحاد سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دہریوں کے کچھ بنیادی عقائد کو دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میری ایک بھائی سے ملاقات ہوئی جو کہ کام کر رہے ہیں رد الحاد پہ، یعنی کہ جو ایتھیسٹ ہیں ان سے ان کے اکثر ڈائیلاگ ہوتا ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں اور ڈیبیٹس چلتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا اپنا واقعہ، کہنے لگے میرے پاس ایک کیس ہے ایک ایسی لڑکی کا جس کا تعلق مسلمان گھرانے سے ہے، اور اس کا مسئلہ کیا، کہنے لگے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ مسلمان تھی لیکن اس وقت وہ مذہب کا اور خدا کا انکار کر رہی ہے، یعنی کہ وہ دہریہ ہو چکی ہے۔ تو کہنے لگے میں نے جب مجھے وہ کیس ملا اور میں نے اس کیس کو اسٹڈی کیا اور اس لڑکی سے جب میں نے گفتگو شروع کی
تو سب سے بنیادی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس نے مذہب تبدیل کیا ہے اس پوائنٹ کو سمجھا جائے، وہ ٹرننگ پوائنٹ وہ کیا تھا. جب آپ وہ پوائنٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر کیس کو ڈیل کرنا، ہینڈل کرنا، ٹیکل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے جب میں نے اس سے بات کی اور کچھ سوالات اس سے کیے تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ کسی دلیل کی بنیاد پہ، کسی لاجک کی بنیاد پہ اسلام کو چھوڑ کے دہریت کو اس نے قبول نہیں کیا، بلکہ وجہ کچھ اور ہے. کہنے لگے کہ اس لڑکی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کا افیئر تھا ایک لڑکے کے ساتھ، اس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی. لیکن ہاں اس نے اس ریلیشن کے لیے بہت دعائیں مانگی اور بہت سے اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اب میری اسے شادی کروا دیں. لیکن کیا ہوا کہ اس لڑکی کی اس لڑکے سے شادی نہیں ہو سکی وہ جہاں چاہتی تھی. تو اب اس ناکامی کی وجہ سے اس نے مذہب کا اور اللہ کا انکار کر دیا. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ اس میں مذہب کا کیا قصور ہے اور اس میں اللہ کا کیا قصور ہے کہ تم نے اللہ کا انکار کر دیا، مذہب کا انکار کر دیا، تو اس کی آگے سے دلیل کیا تھی؟ وہ کہنے لگی اگر مذہب سچا ہوتا اور اگر خدا موجود ہوتا تو پھر جو میں نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہونی چاہیے تھی، اور جو میری خواہش تھی وہ پوری ہونی چاہیے تھی. تو میری خواہش کا پورا نہ ہونا اور میری اس دعا کا قبول نہ ہونا یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ خدا بھی موجود نہیں اور مذہب سچا نہیں ہے. یہ جو مذہب ہے یہ مین میڈ ہے، گوڈ میڈ نہیں ہے. تو آج کے مسلمان کا ایمان اس حد تک، اس کا یقین اس حد تک گر چکا ہے کہ اگر اس کی خواہش کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو وہ مذہب کا انکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کی خواہش کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس طرح کے بے شمار واقعات اسلام آباد سے ایسا کیس ہمارے ساتھ شیئر ہوا، اس کے علاوہ مختلف اداروں سے، مختلف شہروں سے اس طرح کے کیسز شیئر ہوتے ہیں. تو اس ٹائم ملحد دو قسم کے ہیں. خدا کا انکار کرنے والے، مذہب کا انکار کرنے والے بنیادی طور پہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے اور ہم اس دلیل اور علم کی بنیاد پہ خدا کا اور مذہب کا انکار کر رہے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جن کی تعداد تقریباً 90% یا 95% یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے خدا کا انکار کرنے کی، جن کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے خدا کا انکار کرنے کی. جن کے پاس بنیاد ہے تو ان کا نفس ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی انا ہے. تو وہ اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے خدا کا اور مذہب کا انکار کرتے ہیں. تو یہ بنیادی چیز سمجھنے کے حوالے سے آج کے سیشن میں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، ایک تو یہ تھی. دوسری اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ بنیادی اصطلاحات جو کہ دہریت کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں. تو یہ صرف انفارمیشن کے لیے ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم بات کریں ملحد کی تو ملحد اسلام کے پرسپیکٹو میں کسے کہا جاتا ہے، اور ملحد عام طور پہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے. تو ملحد عام طور پہ اسلام میں ایسا شخص جو اسلام کی تعلیمات سے پھر گیا، اس نے خدا کا انکار کیا یا نہیں کیا، اس نے مذہب کا انکار کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ اسلام کی تعلیمات سے سیدھے راستے سے ہٹ گیا، اس کو ملحد کہا جاتا ہے اسلام میں. لیکن عرف میں عام طور پہ ملحد کا لفظ دہریے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور دہریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دہریہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو خدا نے یا کسی سپریم پاور نے نہیں بنایا، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ خود بخود وجود میں آ گئی. جس کا یقین یہ ہے، جس کا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق بھی خود ہوئی اور اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی تخلیق بھی خود ہوئی. تو دہریے کو دہریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور بنیادی سوال ہے کہ دہریے کو دہریہ کیوں کہا جاتا ہے. اچھا، اس کی بنیادی وجہ
ہم اگر دیکھیں تو قرآن پاک سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دہریہ آج کے دور میں نہیں، دہریے آپ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے، دہریے آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی موجود تھے۔ اچھا، اس ٹائم وہ دلیل کیا دیتے تھے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ دھر میں آیت نمبر 1 میں، کہ یہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں جو موت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے نہیں آتی، ہمیں جو موت آتی ہے اس کی بنیادی وجہ وقت ہے، یعنی کہ زمانہ ہے جو ہمیں مار دیتا ہے۔ یہ زمانہ ہے کہ جو زمانے کی قید میں آ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے انتہا کو اور خاتمے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ زمانے کو یعنی کہ وقت کو، جس کو ہم ٹائم کہتے ہیں، تو ٹائم کو بنیاد بناتے تھے کہ اصل ٹائم ہے جو کہ ہماری موت کی اور ہمارے ختم ہونے کی وجہ بنتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو دہریہ کہا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں ایتھیسٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسا شخص جو کہ خدا کو نہیں مانتا، جو کہ آخرت کے عقیدے کو نہیں مانتا، اور آخرت کے عقیدے کو نہ ماننے اور خدا کو نہ ماننے کی وہ دلیل یہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صرف ہر اس چیز کو مانوں گا جس کو میں دیکھ سکتا ہوں، جس کا میں ایکسپیرینس کر سکتا ہوں، جس کا میں مشاہدہ کر سکتا ہوں، اور ہر وہ چیز جو میرے ایکسپیرینس سے، میرے مشاہدے سے باہر ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو آج کے دور میں دہریوں کا، آج کے دور میں ایتھیسٹ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے کسی بھی ایسے علم کی ضرورت نہیں جو انسان کسی دوسرے ذریعے سے حاصل کرے، یعنی اس میں انہوں نے وحی کا انکار کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ رہنے کے لیے صرف انسان کی عقل کافی ہے، کہ انسان اتنا میچور ہو چکا ہے کہ وہ اپنی اچھائی کا اور اپنی برائی کا، اپنے نفع کا، اپنے نقصان کا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہو چکا ہے۔ اب ان کے ہم کچھ بنیادی عقائد دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے بنیادی عقائد ہیں کیا۔ ان کی مختلف اقسام ہیں، میں انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو کوشش کرتا ہوں کہ وائنڈ اپ کروں، اس کے بعد اگر آپ کو کوشچنس کرنا چاہیں، سوالات پوچھنا چاہیں تو وہ لازمی پوچھ لیجئے گا۔ تو دہریوں میں مختلف اقسام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ہی ٹائپ کے دہریے، ایک ہی ٹائپ ہے، بلکہ ان کے اندر بھی مختلف اقسام ہیں، کہ جیسے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈیزم کے ماننے والے، اور ڈیزم سے مراد ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ایک ایسا خالق اور مالک اور ایک طاقت ہے جس نے اس کائنات کو وجود دیا، اور اس میں موجود ہر چیز کو وجود دیا، اور پیدا کرنے کے بعد، وجود دینے کے بعد وہ اس کائنات سے بالکل الگ ہو گیا۔ اب اس کو اس کائنات کی اور اس میں موجود مخلوق کی فکر نہیں ہے، اور اس کی وہ مثال کیا دیتے ہیں کہ جیسے ایک گھڑی بنانے والا گھڑی بنانے کے بعد اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر گھڑی کو چلنے کے لیے گھڑی بنانے والے کی ضرورت نہیں رہتی، ایسے ہی اس کائنات کو چلنے کے لیے کائنات کے خالق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس نے کچھ اصول بنا دیے، کچھ قوانین بنا دیے، جس کو وہ لا آف نیچر کا نام دیتے ہیں، کہ وہ بنانے کے بعد اس نے اس کائنات سے بالکل قطع تعلقی کر لی، وہ اس کائنات سے بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا، اور اب اس کو اس کائنات میں ہونے والے حالات و واقعات و معاملات کسی قسم کے چیزوں میں اس کا نہ دخل ہے اور نہ اس کو انٹرسٹ ہے۔ تو یہ ڈیزم کا بنیادی طور پہ یہ عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اقسام ہیں جن کو انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں سے ایک بنیادی ٹائپ جس میں سب سے زیادہ جو دہری ہیں وہ اسی ٹائپ سے، اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ٹائپ کیا ہے کہ ایتھیزم کی ایک اگلی سب ٹائپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ وہ میزوتھزم۔ اب یہ میزوتھزم یہ ایک ایسا دہریہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے خدا کے ہونے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وہ بنیاد بناتا ہے معاشرے میں ہونے والے ظلم کو، معاشرے میں ہونے والی ناانصافی کو، معاشرے میں ہونے والے
ایسے بیہیویئر کو جس کو وہ انسان کی فطرت کے، انسان کی عقل کے خلاف سمجھتا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے معاملات کے ہونے کے بعد خدا کا نہ ہونا خدا کے ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جن کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، جن کو اپنی لائف میں کسی قسم کے کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں عام طور پہ وہ اس قسم میں، جب وہ خدا کا انکار کرتے ہیں تو وہ اس قسم میں، اس ٹائپ میں پائے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان ہے، خدا موجود ہے اور وہ رحمان اس کی صفت ہے اور رحیم اس کی صفت ہے، پھر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، پھر یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، پھر لوگوں کے حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے ان کو، جو کہ ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ کیوں نہیں ان تک پہنچ رہا۔ تو ان بنیادی چیزوں کو، ظلم جو ہو رہا ہے معاشرے میں، اس کو بنیاد بنا کے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ مذہب پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج کل بہت زیادہ پروموٹ کیا جانے والا ایک ازم، وہ بھی بنیادی طور پہ اگر اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھیں تو وہ بھی ایتھیسٹ بنتے ہیں، الحاد کی طرف جاتے ہیں، دہریت کی طرف جاتے ہیں، مذہب اور خدا کے انکار کی طرف جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ فیمنسٹ۔ ان کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ ان کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کے ساتھ مذاہب نے ناانصافی کی ہے، کیونکہ ان کو مذاہب نے وہ حقوق نہیں دیے جو مردوں کو دیے، تو جنس کے فرق کی وجہ سے ان کے رائٹس میں، ان کے جو حقوق ہیں اس میں فرق کیا گیا ہے، اور یہ فرق کس نے دیا ہے؟ مذہب نے دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو یہ اس بنیاد پہ مذہب کا انکار کرتے ہیں، اور پھر مذہب کے انکار کی بنیاد پہ وہ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ جب مذہب کا انکار ہو جائے گا تو پھر خدا کا انکار کرنا بھی لازم ہو جائے گا، کیونکہ مذہب کا ماننا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا موجود ہے، اور مذہب کے انکار کا مطلب پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ خدا موجود نہیں، کیونکہ مذہب کو کس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ مذہب کس نے دیا ہے؟ مین میڈ نہیں ہے، گوڈ میڈ ہے۔ تو جب مذہب کا انکار ہو جائے گا کہ مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو پھر خدا کا بھی آٹومیٹکلی انکار ہو جائے گا کہ خدا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک آج کے دور میں پھیلنے والا، پروموٹ ہونے والا فتنہ ہے، جس کو مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ اسلامک سوسائٹی میں اس کو پینیٹریٹ کروایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایک جدید اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایتھیسٹ کے ساتھ، نیو ایتھیسٹ، نیو ایتھیزم۔ اب نیو ایتھیسٹ اور ایتھیسٹ میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پہ تو کوئی فرق نہیں، لیکن ایک علمی فرق ہے، اور علمی فرق یہ ہے کہ ایتھیسٹ تھا وہ بھی خدا کا انکار کرتا تھا، جو نیو ایتھیسٹ ہے یہ بھی خدا کا انکار کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے جو ایتھیسٹ تھا اس کے پاس خدا کے انکار کے اوپر کوئی علمی بیس اور بنیاد نہیں تھی، لیکن نیو ایتھیسٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا انکار صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میں مذہب کو نہیں مانتا، یا مذہب کے انکار کی وجہ سے میں خدا کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ میں مذہب کے انکار اور خدا کے انکار کی ایک دلیل کو بناتا ہوں۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ میرا خدا کا انکار کرنا اور ایتھیزم کو قبول کرنا، اس کی بنیاد علم ہے، اس کی بنیاد عقل ہے، اس کی بنیاد دلیل ہے، میں بغیر علم کے خدا کا اور مذہب کا انکار نہیں کر رہا۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نیو ایتھیسٹ جو ہیں، عام طور پہ یہ بہت زیادہ متشدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ان کو اگر دلیل دی بھی جائے، ان کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہوئے ان کو ریفرنس دیے بھی جائیں، تو ریفرنس اور دلیل دینے کے باوجود بھی یہ اس کو قبول نہیں کرتے عام طور پہ۔ اچھا، اس کی پروموشن میں اور اس کو پروموٹ کرنے میں کن لوگوں کا کردار اور ہاتھ ہے؟ تو اس میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فلسفرز ہیں، بہت سے سائنٹسٹ ہیں جن کا کردار اور ہاتھ رہا ہے، لیکن اس میں دو بڑے نام آتے ہیں۔ ایک رچرڈ ڈاکنز ہے، اور اس کی بہت سی کتابیں ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہونے والی کتاب ہے دی گاڈ ڈیلیوژن، خدا کا دھوکہ۔ ایک تو یہ شخص ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوا، اور دوسرا شخص سیم ہیرس ہے، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایتھیزم کو علمی بنیاد مہیا کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایتھیزم کو علم کی بنیاد پہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی دلیل موجود
نہیں ہے. تو یہ کچھ تھوڑا سا بنیادی سا تعارف تھا ایتھیزم کے حوالے سے, اس کی بنیادی طور پہ کچھ 2 سے 3 جو ٹائپس تھی اس حوالے سے. میرے خیال سے یہاں پہ ہمیں اپنے اس ڈسکشن کو ختم کرنا چاہیے. اور اب اگر آپ کے ذہن میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ کوئی سوال ہے, اس پہ کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو لازمی آپ اپنا سوال لکھ کے شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. باقی اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے, کیونکہ ایک سیشن میں یہ مکمل ٹاپک تو سمجھا نہیں جا سکتا, اس کو ڈفرینٹ پارٹس میں اس کی مکمل سیریز بنا کے اس کے اوپر لیکچرز اور سیشن تو ہو سکتے ہیں, لیکن صرف ایک سیشن میں مکمل ایتھیزم کو سمجھنا, اس کی بیس کو سمجھنا, اور ایتھیسٹ کے کوشچنس کو, اعتراضات کو, جو ڈاؤٹس مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں اس کو سمجھنا اور پھر اس کے جوابات کو سمجھنا, یہ ایک سیشن میں تو ممکن نہیں ہے. تو میں نے بس یہ کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پہ کچھ ان کی ٹائپس آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں, اور اس کے علاوہ کہ جو ان کی مذہبی لوگوں کا مذہب کو ماننے کے مذہبی گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود ایتھیزم کی طرف جانے کی وجوہات ہمیں سمجھ آ جائیں. تو انشاءاللہ یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, تو اس کا امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. مزید کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ سیشن سیریز میں آپ کے ساتھ لے کے چلیں, تاکہ آپ A to Z تمام چیزوں کو سمجھ سکیں. کیونکہ آج صرف اسلامی ممالک میں نہیں بلکہ آپ کے پاکستان میں بھی, اور پاکستان میں خاص طور پہ یونیورسٹیز میں باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے, باقاعدہ اس طرح کے پروفیسرز موجود ہیں, اس طرح کی اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز موجود ہیں, سوسائٹیز موجود ہیں جو ان عقائد کو, ان نظریات کو باقاعدہ اس کی پریچ کرتی ہیں, اس کی تبلیغ کرتی ہیں, اس کو آگے مسلمانوں میں پھیلاتی ہیں, پہنچاتی ہیں, اور مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرتی ہیں. تو ہمارے پاس ہمارے مذہب کے حوالے سے اتنے دلائل ہونے چاہیے, اتنے مضبوط دلائل اور ریفرنسز ہونے چاہیے کہ اگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا یا دہری اگر ہم سے آ کے ہمارے مذہب پہ سوال کرے, اعتراض کرے, تو ہم اس کے سوال یا اعتراض کا اچھے طریقے سے کاؤنٹر کر سکیں اور جواب دے سکیں. اب اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ ٹائپ کر کے ہینڈ ریز کر دیں, ٹائپ کر کے بھی شیئر کر سینڈ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے یہ آپشن ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ حذیفہ بھائی آپ گائیڈ کر دیجئے گا, کیا ٹائپ کر کے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کا کوسچن ہے تو وہ ہینڈ ریز کرے, تو اس کو پھر جو ہے نا الاؤ کریں گے بولنا, تو پھر آپ اپنا کوسچن پوچھ سکتے ہیں. چلیں, اگر بعد میں سوال ہو تو ہمارے جو ایڈمن ہیں ان کا نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا, یا آپ اگر ان کو جانتے ہیں, یا اس کے علاوہ جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے آرگنائز کروایا ہے, تو آپ ان سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں, کچھ ایسی بکس اگر آپ چاہیں پڑھنا اس حوالے سے تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں اور آپ اس ایتھیزم کو, ایتھیسٹ ان کے بیسک عقائد کو سمجھ سکیں, تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ جو ریلیونٹ ایڈمن ہیں یا جو ریلیونٹ لوگ ہیں جنہوں نے ارینج کیا ہے, آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کر دیا جائے گا, معلومات انشاءاللہ فراہم کر دی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.